اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کی ایک نظم ہے، ایک مکڑا اور مکھی، جس کا عنوان ہے۔ بے شک یہ نظم بچوں کے لیے کہی گئی ہے، لیکن اس میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے یا یہ بتایا جا رہا ہے، جو نصیحت کی جا رہی ہے، وہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہے، خواہ وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو میں سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے 3 بند ہیں، اور 3 بندوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ بڑے پتے کی ہے۔ دو مرتبہ وہ پیشکش کرتا ہے مکھی کو، کسی نہ کسی طرح وہ اس کے گھر میں آ جائے یا اس کے قریب آ جائے اور وہ اس پہ قابو پا لے، لیکن وہ اس کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیتی ہے۔ تیسری مرتبہ آخر وہ جال، اس کی پیشکش جب وہ کرتا ہے تو اس کے جال میں کیوں آ جاتی ہے، یہ وہ نکتہ ہے جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہر عمر کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے بند میں علامہ اقبال جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا، آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ کہ تم میرے گھر میں آؤ گے تو اس میں میری عزت، اور یہ حقیقت ہے کہ مہمان کسی کے گھر میں جاتا ہے تو دراصل میزبان کی عزت ہوتی ہے، اس میں بڑائی ہوتی ہے۔ تو وہ اس کو اکسا رہا ہے کہ تم میرے گھر میں کبھی بھی نہیں آئیں، اگر تم میرے گھر میں آؤ، میرے چھوٹا سا گھر ضرور ہے، کٹیا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، لیکن اگر تم میرے گھر میں آؤ تو اس میں میری بڑی عزت ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں تم میرے پاس آؤ، اور وہ سامنے سیڑھی ہے، اگر تم آنا چاہو تو اس پہ چڑھو اور آ جاؤ۔ مکھی اس کی فطرت سے یہ نہیں کہ ناواقف تھی، وہ تو واقف تھی، وہ جانتی تھی جال کیا ہوتا ہے، مکڑا کیا ہوتا ہے، مکڑا جو چھوٹے چھوٹے پرند کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکہ، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کے سینے پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر میں ایک مرتبہ بھی اس کے قریب گئی اور میں نے جو ہے اس کے چھوا جیسے ہی تو میں اس میں پھنس جاؤں گی، تو اس نے کہا آپ دھوکہ نہیں دیں مجھے۔ تو پھر مکڑا کیا کہہ رہا ہے یہ ذرا سنیں کہ مکڑا دوسری دفعہ کیا پیشکش کر رہا ہے۔ کہ مکڑے نے کہا، واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی، وگرنہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا، اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہے پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے، میں نے سجایا مہمانوں کے آرام کو، حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو ساما یہ میسر نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں نا، تو یہ اگر پہلی دفعہ بلا رہے ہیں تو آپ اس کو بتاتے ہیں یار میرے گھر آؤ، ذرا میرا گھر بھی دیکھو کتنا شاندار ہے، میں نے اس کو کس طرح سجایا ہے، میں نے مہمانوں کے لیے کیسے صوفے رکھے ہیں، میں نے ان میں ڈائننگ ٹیبل رکھی ہے، مگر گھر کی بہت ساری چیزیں آپ گنواتے ہیں، تو اس میں اشتیاق پیدا کرتے ہیں، اس میں آنے کا شوق پیدا کرتے ہیں، اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ مکھی کو شوق دلا رہا ہے، اشتیاق دلا رہا ہے کہ تم آؤ تو صحیح، اس گھر میں باہر سے تو یہ چھوٹا سا ضرور نظر آتا ہے، لیکن اس میں کئی چیزیں تمہیں ایسی ہیں جو دکھانے کی ہیں، کہ میں نے پردے لٹکائے ہوئے ہیں، آئینوں سے دیواروں کو سجایا ہوا ہے، مہمانوں کی خاطر کے لیے، آرام کے لیے میں نے بچھونے لگائے ہوئے ہیں۔ تو مکھی کیا کہہ رہی ہے اس کے جواب میں، وہ ابھی اس کی بات میں نہیں آنا چاہ رہی، کیونکہ وہ مکھی مکڑے کی فطرت کو جانتی ہے۔ تو مکھی نے کہا، خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن یعنی یہ جو دیواروں پہ لٹکے ہوئے پردے، مہمانوں کے لیے بچھونے، آئینے لگے ہوئے تمہارے گھر میں چاروں طرف، بڑی صفائی ہوگی، بہت اچھے برتن وغیرہ ساری چیزیں ہوں گے۔ تو مکھی کہہ رہی ہے خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا،
یعنی وہ سمجھداری کا مظاہرہ دیکھیں کیسے کہہ رہی ہے کہ اس کی ساری چیزیں کہ ہاں بھائی بہت اچھا آپ کا گھر ہوگا، مہمانوں کے آرام کے لیے بچھونے بھی بچھے ہوئے ہوں گے، آئینے بھی لگے ہوئے ہوں گے، ہر طرف جناب آپ کی بہترین سینریاں لگی ہوئی ہوں گی، لیکن یہ ایسے نرم بچھونے ہیں کہ اس پہ ایک مرتبہ بھی کوئی سو جائے تو پھر زندگی بھر اٹھتا نہیں، یعنی وہ مارا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، مکڑے نے دو مرتبہ اس کو اکسایا۔ پہلی مرتبہ اس نے عزت کا واسطہ دیا کہ تم آؤ گے تو ہوگا، دوسری مرتبہ اس نے اپنے گھر کی سجاوٹ کا بتایا کہ یہ اور یہ چیزیں، عموماً انسان ان دو چیزوں میں پہلی اور دوسری چیز میں وہ پھنس جاتا ہے، جو سیدھا سادہ انسان ہوتا ہے کہ یار یہ عزت دے رہا ہے تو چلے جائیں، یا یہ اپنا گھر دکھانا چاہ رہا ہے ذرا ہم بھی دیکھیں کہ کیسا ہے، چلو اس کا دل رکھ لیں یا جو بھی ہے اس کو کر لیں، تو یہ ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مکھی کی نے جب انکار کر دیا ان دونوں باتوں سے تو مکڑا تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، اب وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ پھانسوں میں اسے کس طرح، کم بخت ہے دانا، یہ عقل مند ہے بہت، میں کس طرح اس کو پھنساؤں، یہ تو میری باتوں میں نہیں آ رہی۔ پھر بہت سوچ کر سو کام اس نے کیا سوچا کہ 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جس دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ تو اس نے دل میں سوچا یار میں ذرا اس کی خوشامد کر کے دیکھوں، 100 کام نکلتے ہیں ہم کسی کے پاس، ارے آپ تو بہت ہی کام کے آدمی ہیں، ارے آپ کا کیا بات ہے، آپ کی بڑی پہنچ ہے، آپ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، یہ کام تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ نہ کر سکیں۔ یعنی بہت ساری باتیں، چکنی چپڑی باتیں بنا بنا کر ہم کسی نہ کسی طرح کسی کے دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق کوئی کام کرنے لگے۔ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے، بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے، بڑا آپ کو رتبہ، آپ کہاں مکھی اور کہاں رتبہ، لیکن کیا ہے کہ وہ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ کا تو بہت بڑا ہوتی ہے اسے، اب اندازہ لگائیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، یعنی اب وہ اس کی شکل و صورت کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ پھر مزید وہ کیا کہہ رہا ہے ذرا دیکھیں کہ آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، ایسا لگ رہا ہے جیسے جڑے ہیرے جڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، آنکھیں تمہاری دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر ہیرے لگے ہوئے ہیں، سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا، اب اس کے سر کی تعریف یعنی اس کے پورے حسن کی تعریف کر رہا ہے۔ اور کیا حسن ہے یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ مکھی کے اندر کس قسم کا حسن ہو سکتا ہے، تو وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اور تعریف کرنے والا ہمیشہ وہ اس کی اس کی نسبت سے زیادہ تعریف کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے زیادہ تعریف نہیں کریں گے تو وہ پسیج نہیں سکتا، وہ آپ کے قابو میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو مکڑا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے دیکھیں ذرا آپ، پھر کہہ رہا ہے یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، اب اس کی پوری مختلف آنکھوں کی اور گانے کی تعریف کرنے کے بعد اور اس کی شکل و صورت کی تعریف کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا، وہ جو بھن بھن کرتی ہے، اب اس کو بھن بھن کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا جو گانا ہے تیرا قیامت، یعنی اس میں تو انسان جو ہے وہ بالکل پھنس جاتا ہے۔ تو ایک قیامت ہے اس مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، اب ہوتا یہی ہے بالکل، دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں لوگوں کی، ذرا آپ خوشامد کر کے دیکھ لیں، ان کی حسن کی تعریف کر کے دیکھ لیں، ان کے پہننے اوڑھنے کی تعریف کر کے دیکھیں کیسے پگھلتے ہیں۔ تو وہ مکھی نے سنی جب اس کی خوشامد تو پسی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، کہنے لگے نہیں 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 مجھے آپ سے کوئی کھٹکا نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ جو میں نے پہلی باتیں کری تھی نا کہ سیڑھیوں میں پھنس جاؤں گے، میں نے کہا تھا تمہارے بیڈ پہ لیٹی تو ہمیشہ، مجھے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، یہ بڑی بری بات ہے کہ کوئی کہے اور اس کو بلائے اور انکار کر دیا جائے، کہ انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ اتنی پسیج گئی کہ نہیں نہیں اب میں، دل توڑنا جو ہے نا کسی کا اچھا نہیں ہے، آپ میری تعریف کر رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، چیزیں دکھانا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں انکار کر دوں اور آپ کا دل ٹوٹ جائے۔ پھر یہ بات کہنے کے بعد کیا ہوا، وہ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، وہ یہی تو چاہ رہا تھا، جیسے ہی وہ قریب آئے بس اس نے ایک چھلانگ لگائی اور اس کے گرد جناب چالا بننا شروع کر دیا۔ بھوکا تو بہت کئی روز سے، اب ہاتھ جو آئی
آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا، یعنی پھر بڑے مزے سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتا رہا اس کو کہ وہ ہاتھ آ گئی۔ یہاں پہ نصیحت کی کیا بات ہے کہ کسی کو اگر آپ جانتے ہوں، اس کی حیثیت، اس کی فطرت کو بھی جانتے ہوں، وہ آپ کی خواہ کتنی بڑی پیشکشیں کرے، وہ آپ کو اپنی عزت کا واسطہ دے، وہ آپ کو اچھی اچھی چیزیں دکھانے کی، بلکہ دولت اور شان و شوکت دینے کی بھی اگر وہ بات کرے، اور پھر آپ کی تعریفوں میں لگ جائے، آپ کے حیثیت سے بڑھ کر وہ جب آپ کی تعریفیں کرنے لگے، تو اس میں یہ نصیحت موجود ہے کہ اس قسم کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، جبکہ آپ اس کی فطرت سے بھی واقف ہوں۔ یہ وہ سبق ہے یا وہ نصیحت ہے جو ہر عمر کے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے تو ہے ہی، کیونکہ عموماً بچے جو اغوا ہو جاتے ہیں، ان میں کسی نے ٹافی کی پیشکش کی ہوتی ہے، کسی نے کوئی اور پیشکش کی ہو جاتی ہے، بچے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن بڑے بچوں سے کم نہیں ہیں، وہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان سے جو باتیں کی جاتی ہیں، ان سے جو مطلب نکالا جاتا ہے، وہ ان کی حیثیت، ان کی طاقت اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق نکالا جاتا ہے۔ چنانچہ بیجا تعریفوں میں نہیں آنا چاہیے، کسی کی خام خواہ کی پیشکشوں میں نہیں آنا چاہیے، اور جو بھی اگر آپ کو اس طرح کا ہے تو اس کے متعلق آپ اچھی طرح معلومات کر کے، تصدیق کر کے، پھر اس سے کوئی ربط و ضبط بڑھائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔